اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم آپ کو اصحاب حسین کے بارے میں بتا رہے تھے روز عاشوراء کس طرح انہوں نے شجاعت کے ساتھ اپنی جانوں کو امام عالی مقام کے قدموں میں نثار کر دیا۔ اپنے اصحاب کی زندگی کے آخری لمحات میں امام عالی مقام ان کی جانبازی اور راہ شہادت کے انتخاب پر ان کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ اس طرح مختلف مناسبتوں پر انہیں وداع کرتے ہوئے مثال کے طور پر یا قتل گاہ میں ان کے خون آلود اور نیم جاں جسموں کے سرانے پہنچ کر انتہائی خوبصورت فقروں یا اپنے محبت بھرے انداز کے ذریعے جس سے آپ کی انتہائی محبت و شفقت کا اظہار ہوتا تھا، ان کی دلجوئی اور تسلی خاطر کا سامان کرتے تھے۔ اس نازک حالات میں فرزند فاطمہ کے یہ الفاظ اور انداز ان افراد کے دلوں پر اس قدر اثر انداز ہوتے تھے اور نفسیاتی لحاظ سے انہیں اس قدر تقویت پہنچاتے تھے جس کا تصور بھی ہمارے لیے ممکن نہیں۔ البتہ ہم کم از کم اتنا ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ امام کے یہ فقرے اور طرز عمل ان جانبازوں اور جانثاروں کے سینوں پر تمغہ امتیاز کی صورت میں تا قیامت چمکتے رہیں گے اور ہمیشہ تاریخ کے صفحات پر نور بکھیر کر حسین ابن علی کی راہ اور رسم کی پیروی کرنے والوں کو روشنی دوام بخشتے رہیں گے اور آپ کے عقیدت مندوں کے راستے کو روشن اور واضح کرتے رہیں گے۔ جب امام عالی مقام اپنے اصحاب میں سے وعدے نامی ایک ترک غلام کے سرانے تشریف لائے تو انہیں گلے سے لگایا، اپنے دست مبارک ان کی گردن کے نیچے رکھے اور اپنا چہرہ ان کے چہرے پر رکھا۔ آپ سوچئے غلام کے ساتھ امام کا کیا طرز عمل ہے۔ امام کی یہ محبت اور شفقت دیکھ کر وعدے بے انتہا خوش ہوئے اور اس اعزاز پر فخر کرتے ہوئے کہا، مم مثلی، مجھ جیسا کون ہوگا جسے یہ اعزاز ملا ہو کہ فرزند رسول الثقلین امام حسین نے اپنا رخسار اس کے رخسار پر رکھا ہو اور اسی شادمانی کے عالم میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ اسی طرح جب امام اپنے ایک اور غلام مسلم کے پاس تشریف لائے تو ان میں ابھی تھوڑی سی جان باقی تھی۔ امام عالی مقام ہماری جانیں فدا ہوں آپ کے اوپر، آپ نے انہیں بھی گلے سے لگایا اور اس طرح ان کی عزت و تکریم کی کہ مسلم مسکرائے اور فوراً ہی ایک مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جان امام کے ہاتھوں میں دے دی۔ جب بھی کوئی امام کے کوئی بھی صحابی میدان کی طرف جاتے تو آپ سے یہ کہہ کر بھی ودا ہوتے تھے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ امام جواب میں پہلے تو یہ فرماتے وعلیکم السلام اور پھر کہتے تم پر بھی ہمارا سلام ہو، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ ہر ایک کے جانے کے ساتھ ساتھ امام نے جواب سلام کے ساتھ یہی کہا، تم چلو ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اور وہ اتنی شادمانی کے ساتھ رخصت ہوتے تھے کہ بس اب تھوڑی ہی دیر ہے ہمارے اور امام کے درمیان، تھوڑی دیر کے بعد امام ہمارے ساتھ ہی ہوں گے۔ اور پھر امام ایک آیت کی تلاوت فرماتے تھے، سورہ احزاب 33 نمبر کا سورہ ہے اور آیت کا نشان ہے 23، کہ امام فرماتے ان میں سے بعض نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور بعض اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور اپنے عہد و پیمان میں انہوں نے کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ جب مسلم ابن اوسجہ اجازت لینے کے لیے آئے تو امام کے قدموں کو پکڑ لیا۔ امام نے بڑھ کر انہیں سینے سے لگایا۔ جب انہیں رخصت کیا تو امام بہت اداس تھے، لیکن جب مسلم ابن اوسجہ
اپنے ہی خون میں نہا کر زمین پر گرے۔ ابھی ان میں زندگی کے کچھ آثار باقی تھے۔ امام نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ حبیب ابن مظاہر کے ہمراہ ان کے سرانے فوراً تشریف لائے اور ان کے سرانے بیٹھ گئے اور فرمایا، رحمک اللہ یا مسلم، اللہ تمہیں غریق رحمت کرے۔ اور اس کے بعد وہی آیت تلاوت فرمائی۔ ان میں سے بعض نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور بعض اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور اپنے عہد و پیمان میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ اس موقع پر حبیب ابن مظاہر نے مسلم کو مخاطب کیا جبکہ آپ بہت رو رہے تھے اور بہت غمزدہ تھے۔ اے مسلم، تمہارا مارا جانا میرے لیے بہت گرا ہے، لیکن میں تمہیں بشارت دیتی ہوں کہ تم چند ہی لمحوں میں جنت میں ہوگے۔ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم چند ہی لمحوں کے بعد جنت میں ہوگے۔ مسلم نے جواب میں فرمایا، جزاک اللہ خیر، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ حبیب نے مزید کہا، ہے مسلم، اگر مجھے یقین ہوتا کہ کیا آپ کے کچھ ہی دیر بعد میں بھی قتل نہ ہو جاؤں گا تو آپ سے ضرور کہتا کہ مجھے کوئی وصیت کرے۔ اگر کوئی وصیت ہے تو پھر بھی مجھے بتا دیجئے۔ مسلم نے امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کمزور اور نحیف آواز میں حبیب سے کہا، اسی کو بحاظ مرتے دم تک امام کی حفاظت کرنا۔ میری وصیت بس صرف یہ ہے کہ ان سے پہلے اپنی جان دے دینا۔ حبیب نے فرمایا، خدا کی قسم تمہاری اس وصیت پر عمل کروں گا۔ اور یہ باتیں کرتے کرتے مسلم ابن اوسجہ کی روح پرواز کرتی اور امام علی مقام ان کی لاش کو لے کر خیمے میں عصمت میں آئے۔ بیویوں نے ان کے اوپر ماتم کیا۔ امام حسین کے سامنے قبیلہ کلب کے ایک شخص عبید اللہ ابن عمیر بھی شامل تھے، جن کی کنیت ابو وہب تھی، جو کوفہ سے اپنی زوجہ اور والدہ کے ہمراہ حسین ابن علی کی نصرت کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ شمر کی قیادت میں دشمن کے ایک دستے نے امام علی مقام کے لشکر کے بائیں حصے پر ایک حملہ کیا۔ اس حملے میں امام کے دیگر چند اصحاب کے ساتھ عبداللہ ابن عمیر بھی شہید ہو گئے۔ انہوں نے اس حملے کا مقابلہ کرتے ہوئے غیر معمولی استقامت کا مظاہرہ کیا۔ امام علی مقام کی طرف سے، ان کی فوج کی طرف سے عمیر کے لیے بہت زیادہ تعریف کی گئی، یہاں تک کہ اتنا سخت انہوں نے مقابلہ کیا کہ مقابلے کے دوران دشمن کے کئی سواروں اور پیادوں کو قتل کرنے کے بعد ان کا سیدھا ہاتھ اور ایک ٹانگ کٹ گئی۔ وہ قیدی بنا لیے گئے اور دشمن نے خوف و دہشت پھیلانے کی غرض سے فوراً ہی لشکر امام کے سامنے انہیں تلواروں اور نیزوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اسی طرح انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ان کی زوجہ جو خیموں میں موجود تھیں مقتل میں آئیں، اپنے شوہر کے ٹکڑے ٹکڑے لاش کے پاس بیٹھیں اور ان کے چہرے سے خاک و خون صاف کرتے ہوئے کہا، تمہیں جنت مبارک ہو، جس خدا نے تمہیں بہشت عطا کی، اسی سے دعا ہے کہ مجھے بھی وہاں تمہارا ہم نشین بنا دے۔ اس دوران شمر ستمگر کے غلام رستم نے شمر کے حکم پر ایک گرز لے کر عبداللہ کی زوجہ پر حملہ کیا اور ان کا سر پاش پاش کر دیا۔ پروردگار عالم، کیسی کیسی بیبیاں تھیں، کیسی کیسی خواتین تھیں جنہوں نے فاطمہ کے لال کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ وہ وہیں شہید ہو گئیں اور ان کا بے جان جسم اپنے شوہر کی لاشی کے قریب ہی زمین پر گر گیا۔ یہ میدان کربلا میں درجہ شہادت پر فائز ہونے والی واحد خاتون تھی۔ اس کے بعد شمر کے غلام نے عبداللہ ابن عمیر کا سر تن سے جدا کیا اور امام کے خیموں کی طرف پھینک دیا۔ کس قدر ظالم، کتنا ظلم تھا۔ عبداللہ کی ماں نے عبداللہ کا کٹا ہوا سر اٹھایا
اس کے چہرے سے خاک و خون صاف کرنے کے بعد خیمے کی لکڑی اٹھا کر حملے کی غرض سے دشمن کی طرف لپکی۔ یہ منظر دیکھ کر امام عالی مقام نے حکم دیا کہ آپ خیموں کی طرف واپس تشریف لے جائیں، اور پھر امام نے ایک بہت ہی خوبصورت بات ان کی والدہ کے لیے کہی، کہا کہ تم میرے اہل بیت کی طرف سے بہترین جزا پاؤ، عورتوں کی طرف واپس چلی جاؤ، خدا تم پر رحم کرے، اللہ نے تم پر سے جہاد کا فریضہ اٹھا لیا ہے۔ عبداللہ کی والدہ امام کے حکم کی تعمیل میں یہ کہتی ہوئی خیمے کی طرف واپس آئیں، بار اللہ مجھے نا امید نہ فرمانا۔ امام عالی مقام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، خدا تمہیں ہرگز نا امید نہیں کرے گا۔ امام کے ساتھی، امام کے اصحاب نے کتنی بہادری سے جانیں دی۔ پروردگار عالم سب اصحاب امام حسین، ہمیں بھی سب اصحاب امام حسین کی طرح امام کے اوپر اپنی جانوں کو فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی شہادت کا رتبہ نصیب ہو۔ پروردگار عالم امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرمان دے، ہم سب کو ان کے امان و انصار میں شامل کر دے، اور امام حسین کا بدلہ لینے کے لیے ہمیں امام کے ساتھ ہی بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔